ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل رضا محمد صاحب، سابق سفارتکار بھی ہے، اور ان سے بہتر اس پوزیشن کو کون واضح کرے گا۔ جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جنرل صاحب یہ بتائیے کہ آخر کار باجوڑ میں فتنۃ الخوارج اور افغان دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج نے آپریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ کس طرح دیکھتے ہیں، کیا مطلوبہ اہداف ہم لوگ حاصل کر پائیں گے اس بار؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ مجھے آپ کے پروگرام میں لینے کے لیے جی۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرتا چلوں جی کہ آپریشن کرنا جو تھا یہ ایک لاسٹ ریزورٹ تھا۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پاکستان نے بڑی کوشش کی، جرگہ وغیرہ بھی ہوا وہاں پہ کہ جرگہ کے ذریعے حالات جو ہیں ٹھیک ہو جائیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں تھی۔ پاکستان گورنمنٹ نے، NWFP پہلے اور ابھی KP گورنمنٹ نے بہت دفعہ یہ جرگے کیے، اور جرگے کر کے انہوں نے کوشش کی کہ یہ حالات ٹھیک ہو جائیں، تو مجبوراً پھر 29 جولائی کو ایک کمپریہنسو آپریشن کرنا پڑا۔ نمبر 2 بات یہ آپ کو پتہ ہی، یہ فتنۃ الخوارج جو ہے اس کی پیچھے سے سپورٹ کہاں سے، یہ ہندوستان سے، اور بڑی کمپریہنسو سپورٹ ہے۔ فائنینشیل سپورٹ بھی ہے، ان کو ٹیکنالوجی کی سپورٹ بھی ہے، ان کو ویپنز، ایمونیشن، ٹریننگ، اس کی بھی سپورٹ ہے۔ تو ابھی اہداف کی جو آپ نے بات کی جی، انشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں، پاکستان نے پہلے بھی جتنی دفعہ پاکستان کے لوگوں نے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے جب بھی آپریشنز کیے ہیں اس علاقے میں، اللہ نے کامیابی دی، اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اور آپ کو ابھی پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ آلریڈی کہ پاکستان میں مختلف جگہوں پہ، خواہ یہ فتنۃ الہندوستان ہو یا پھر فتنۃ الخوارج ہو، وہاں پہ پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے بہت ایفیکٹولی ان لوگوں کو نیوٹرلائز کیا ہوا ہے، اور ابھی پاکستان نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور میرے خیال میں ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں، یا ہتھیار ڈالیں یا پھر اپنی جان سے جائیں۔ اچھا جنرل تو صاحب، انشاءاللہ اہداف حاصل ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کی حد تک بات کریں تو ماضی میں ہم نے بہت سے آپریشنز دیکھے، جس میں ضرب عضب تو ہے ہی ہے، آپریشن راہ راست، راہ نجات، اور اس طرح کے ڈیفرنٹ آپریشنز ہیں۔ ایسا کیا کیا جائے، انشور کیا جائے کہ مستقبل میں یہ لوگ دوبارہ واپس نہ آئیں؟ ہر بار تو ہم کامیابی سے ان کو مار گراتے بھی ہیں یا بھاگنے بھی مجبور کر دیتے ہیں، تو ایسے کیا اقدامات اٹھائے جائیں؟ اس آپریشن کو فیصلہ کن کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی پہلی بات تو یہ جی کہ جتنے بھی خوارج ہیں ان کو آئسولیٹ کرنا، یا جب بھی کبھی ایسے جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں ان کو جب آپ کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں آپریشن کے ذریعے، تو ان کو سیپریٹ کرنا ہوتا ہے پاپولیشن سے۔ تو پاپولیشن سے سیپریٹ کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جب تک وہ پاپولیشن کے اندر ہے، لوگوں کے اندر ہیں، تو ان کو کاؤنٹر کرنا یا ٹیکل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو پہلا کام تو یہ ہے جی، یہ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2 جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، جو ان کی رسد ہے، جو ان کی کمک ہے، جو ان کی سپورٹ ہے، وہ پیچھے سے ہے، جو افغانستان کے اندر سے ہو رہی ہے۔ افغانستان گورنمنٹ خود کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے اس کے لیے میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور وہ سرزمین ہندوستان استعمال کر رہا ہے، اور بہت سارے شاید اور بھی کوئی ایسی قوتیں ہوں گی جو ان کو سپورٹ کر رہی ہوں گی۔ تو جب تک وہ پیچھے سے یہ ایک جو سپلائی لائن ہے نوے ہیومن بینگ کی، ویپنز کی، ٹیررزم کی، یہ بند نہیں ہوتی، تب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہوگا کہ دونوں کام کیے جائیں، کہ ہندوستان جو ہے وہ اس کو بھی مجبور کیا جائے انٹرنیشنلی کہ وہ ان کو سپورٹ کرنا بند کریں۔ نمبر 2 افغانستان کو کیا جائے، اور ان سے بات چیت کر رہا ہے پاکستان، بڑی کوشش کی ہے، جرگے ہوئے ہیں، سارا کچھ ہوا ہے کہ وہ ان کی سپورٹ بند کر دیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ہتھیار ڈالتے ہیں ٹھیک ہے، جو نہیں ڈالتے پھر ان کے ساتھ وہی کرنا چاہیے جو وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں کے ساتھ، معصوم بچوں کے ساتھ، معصوم زندگیوں کے ساتھ، اور ہماری پراپرٹی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یعنی کامیاب اور فیصلہ کن آپریشن کے لیے اور ڈیسائسو آپریشن کے لیے ہمیں فورن پالیسی کو بھی کی طرف بھی فوکس کرنا ہے، تبھی کامیابی یقینی ہوگی۔ جی بالکل ضروری ہے جی، جو میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں بہت ضروری ہے، جب آپ بات کرتے ہیں ہندوستان کی، جب آپ بات کرتے ہیں افغانستان کی، یا باقی ہمسایہ ملک جیسے ایران ہے، ان کو بھی ٹیررزم کا سامنا ہے، جو ہمارے نارتھ میں تھرو افغانستان چائنا کو ایشوز ہیں، تو ان سب کنٹریز کے ساتھ مل کے ہمیں اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، اور اس کے لیے پاکستان کو امریکہ کی سپورٹ بھی حاصل ہے۔ ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ ایک دن پہلے امریکہ نے بلوچستان لبریشن آرمی، BRA، BLA، اور ان کے جو مجید بریگیڈ ہے، ان کو انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن یا فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ڈکلیئر کر دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک ہماری بڑی سفارتی محاذ پہ کامیابی ہے کہ انٹرنیشنلی امریکہ اور بڑی پاورز جو ہیں جیسے چائنا ہے، رشیا ہے،
ان کی سپورٹ ہو, جو ہمارے نیبرز ہیں ان کے ساتھ ہم بات چیت کر کے سپورٹ ان کی بھی لیں, کیونکہ یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے. جب بھی ٹیررزم ہوتا ہے کسی علاقے میں تو اس کا جو سپل اوور ہوتا ہے وہ سبھی ملکوں میں جاتا ہے, اور اگر پاکستان میں خدا نخواستہ حالات خراب ہیں یا افغانستان میں یہ جو فتنے ہیں یہ پنپ رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں, تو ان کا امپیکٹ صرف پاکستان پہ نہیں رہے گا, ریجن میں بھی جائے گا اور انٹرنیشنلی بھی باہر جائے گا. اور آپ نے جیسے پیچھے دیکھا ہوگا کچھ سالوں میں, مہینوں میں, کہ رشیا میں بھی اٹیکس ہوئے ان کے, تو اس لیے آپ ان کو یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ صرف پاکستان کے لیے خطرہ ہے, یہ پورے دنیا کے لیے اور پورے خطے کے لیے خطرہ ہے. اس لیے سب کے ساتھ مل کے اس کو ہمیں اس کے ساتھ فائٹ کرنا ہے. بہت شکریہ عامر.